اچھا جی، تو اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس دن کی جس نے سب کو ایک طرح سے رلا دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ دن تھا 27 دسمبر 2007 کا، اور وہ دن اس اعتبار سے بھی اہم تھا کہ جب الیکشن سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئی تھیں، تو اس وقت انہیں تھریٹس تھے، لائف تھریٹس تھے، جس کے انہوں نے کئی لوگوں پر الزامات بھی لگائے، کئی لوگوں کے حوالے سے بات بھی کی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ 18 اکتوبر کا کراچی کا بلاسٹ جب وہ آئی تھیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ کارساز کے موقع پر دھماکہ ہوا اور کتنی 150 کے قریب جانے گئیں۔ بالکل جی، بالکل پھر ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ پنڈی میں بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اس بار وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ 27 دسمبر کا وہ دن تھا جب بے نظیر بھٹو کو ٹارگٹ کیا گیا اور بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، اور آج کے دن کیونکہ ان کی آج 14ویں برسی ہے، ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن، انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ یاد ہے 27 دسمبر یاد ہے۔ بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش مزار اور بے نظیر کی یادگار تصویر بھی شیئر کی۔ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کیونکہ آج منائی جا رہی ہے، اور یاد رہے کہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، اور 30 سالہ ان کی سیاسی جدوجہد جمہوریت، رواداری، آزادی اظہار اور سماجی و معاشی مساوات پر مبنی تھی، ان کی جو 30 سال کی پولیٹیکل ایفرٹ تھی۔ بالکل جی، ایسی ان کی ایفرٹ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ کنیکٹ رہنے کا فن جانتی تھیں، اور اسی طریقے سے لیکن بہت سے سوالات اٹھے تھے 27 دسمبر کو جب ان کی شہادت ہوئی، اور سوالات یہ تھے کہ جب بلٹ پروف بوم پروف ان کی گاڑی تھی تو اس میں سے کیسے وہ باہر نکلیں، کس نے انہیں کہا کہ باہر نکل کر نعروں کا جواب دینا چاہیے، اور حالانکہ جو کئی رہنما تھے وہ ان کے ساتھ جو گاڑی میں موجود تھے وہ سب محفوظ رہے تھے بوم کے امپیکٹ سے بھی اور گن شاٹ سے بھی، لیکن بہرحال محترمہ ہم میں نہیں رہی۔ اچھا، یہ سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر گڑھی خدا بخش، ویسے تو یہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ عالمی سطح پر کافی پذیرائی رکھتا ہے، جس کی وجہ اور خاص کر وجہ یہی ہے کہ وہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ دفن ہے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ بھی دفن ہے۔ اس علاقے کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہمارے نمائندے بابو اقبال نے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہے لاڑکانہ کے قریب چھوٹا سا گاؤں گڑھی خدا بخش بھٹو، جس میں بھٹو خاندان کے آبائی قبرستان کو عالمی شہرت اس وقت ملی جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر لاش کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، جس کے ساتھ ہی یہاں جیالوں کی آمد کا آغاز ہوا۔ بھٹو صاحب کی یہاں پر قبر بنی، اور پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ جو ہے یہاں پر آتے تھے، خاص کر 4 اپریل کو یہاں پر بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ بھٹو خاندان کی اس قبرستان میں 1899 میں پہلی قبر ذوالفقار علی بھٹو کے پردادا خدا بخش بھٹو کی بنائی گئی تھی۔ 2007 میں ایک اور سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی میت کو دفنانے کے بعد قبرستان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ دنیا بھر سے خواتین اور بچے بھی یہاں حاضری دینے لگے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے قبرستان پر بڑا مزار بنوانے کا کام اپنی زندگی میں ہی شروع کروایا تھا۔ جب یہ کام مکمل ہوا تب تک وہ زندہ نہ رہ سکی تھی۔ بی بی صاحبہ جب یہاں پر کو دفنایا گیا تو اس کے بعد اس قبرستان کی اہمیت جو تھی وہ اور بھی بڑھ گئی کہ 2 سابق وزیر اعظم، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے پوری دنیا سے اس قبرستان پہ یہاں پر آتے تھے، سرخ سلام پیش کرتے تھے۔ گڑھی خدا بخش کے قبرستان میں بھٹو خاندان کی اب تک 71 قبریں بنائی جا چکی ہیں۔ 34 ایکڑ اراضی پہ قبرستان کے ساتھ بنائے گئے وسیع جلسہ گاہ اور پارک میں ہر روز کارکنوں کی حاضری رہتی ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ساتھ ایس اقبال بابو، ARY نیوز، گڑھی خدا بخش بھٹو۔ اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں کیا ارینجمنٹس ہیں آج جلسے کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ لیاقت باغ میں بھی ظاہر ہے تیاریاں جاری ہیں، آج برسی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی، ان کا جائے شہادت یہ جگہ ہے۔ تو پہلے بابو اقبال سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راولپنڈی سے ہمارے نمائندے بھی بابر ملک بھی۔ تو بابو اقبال، پہلے آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہاں پر جو آج جلسہ ہونا جا رہا ہے کیا تیاریاں اس کی ہیں، اور زرداری صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ وہ تو راولپنڈی میں تھے آخری اطلاعات تک۔ ہاں، آصف علی زرداری صاحب کے لیے تو یہ واضح کر دیا پارٹی نے کہ وہ یہاں نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی توقع ہے کہ شاید وہ ویڈیو لنک خطاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔
لیکن بلاول بھٹو زرداری تو کل یہاں پہنچ گئے ہیں اور آخری خطاب انہی کا ہوگا اگر آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک خطاب نہیں کیا. اور حالانکہ آج صبح سے ہی سردی کا سلسلہ جو ہے 10 ڈگری یہاں چل رہا تھا, اس کے باوجود بھی جو ہے بہت ہی ارلی سے یہاں کارکنوں کی آمد کا جو ہے سلسلہ جاری ہے اور لاتعداد جو ہے نا اس وقت کارکن یہاں جلسے گاہ میں پہنچ چکے ہیں اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ادھر موجود ہے اور وہ ٹولیوں کی صورت میں گڑھی خدا بخش میں اندر مزار میں جا کر بے نظیر صاحبہ کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت اور ان کا جو ساتھ تھا ان کے ساتھ وہ نبھانے کا جو جس طرح وہ یہاں کا کارکن ان کا شہدائی تھا بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن جو شہدائی تھا وہ سارا کا سارا جو ہے نا ان کو آج عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ یا ان کو جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے ان کے آگے اور اس وقت تک وہ رہیں گے جب تک جلسہ مکمل نہیں ہو جاتا. یہاں چھوٹے چھوٹے اسٹال بھی لگائے گئے ہیں اور بے نظیر صاحبہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ 2007 میں انہوں نے گڑھی خدا بخش میں آخری دورہ جو کیا تھا تو 24 دسمبر کا وہ دن تھا اور ہم لوگ بھی ان کے ہمراہ تھے اور انہوں نے یہ آخری دورہ لیٹ نائٹ میں کیا تھا اور اس دورے میں انہوں نے ایک خاص چیز جو تھی اس میں کی تھی کہ نہ جانے کیوں وہ تقریباً اپنے والد اور بھائیوں کی اور دوسرے بزرگوں کی قبر پہ گئیں اور ان کی عمر جو ہے نا انہوں نے ہر قبر پہ جو لکھی ہوئی تھی وہ جا کے انہوں نے چیک کی تھی کہ کون سا ہمارا خاندان کا فرد کس عمر میں انتقال کر گیا یا بھٹو صاحب کی کیا عمر تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے ریکال کی اور یہاں بیٹھ کے قرآن خوانی کی. وہ 24 دسمبر کا ان کا آخری یہاں کا دورہ تھا گڑھی خدا بخش کا. لیکن یہ ان کی بات بتائیے کہ جو 24 کو جب وہ آئی ہیں اور انہیں ہر کتبے پہ جا کے دیکھا کہ کون کتنا زیادہ جیا ہے تو اب ان کا بھی وہاں پہ اب کتبہ موجود ہے تو یہ ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ جو اس وقت وہ دیکھ رہی تھیں تو اس میں سب سے زیادہ کس کی عمر ہے؟ تقریباً ایوریج جو ہے نا وہ سال سے 1.5 سال کا فرق ہے. جو بھی ان کے خاندان کا لوگ گیا ہے ان کی تقریباً عمر کا ایک ہی حصہ ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ جو تھی وہ بھٹو صاحب یا ان کے جو دادا تھے ان کی عمر جو تھی دادا کی وہ زیادہ تھی. اس کے بعد تقریباً سب وہ آگے پیچھے ایک ہی عمر میں گئے تھے اور انہوں نے اسی دن یہاں بیٹھے ہوئے جہاں قرآن خوانی پڑھ رہی تھی تو وہاں انہوں نے نہ جانے کس طرح ہم خود موجود تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو میری قبر بھی یہاں بنائی جائے. وہ انہوں نے نہ صرف نشاندہی کی تھی اس جگہ کی اور جو اس وقت مزار کمیٹی کے لوگ یا بالکل یعنی کہ 3 دن پہلے وہ یہاں پر آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کوئکلی مجھے بتائیے کہ آج کے آصف بھٹو زرداری صاحبہ کیا ان کے چانسز ہیں کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی ریلی میں تو خطاب کیا تھا تو آج ان کی 14ویں برسی پہ کیا وہ بھی خطاب کریں گے اپنے بھائی سے پہلے؟ نہیں وہ خطاب تو ان سے نہیں کرائیں گے لیکن خاندان کے یہ لوگ جو ہے نا موجود ضرور ہوں گے. خطاب کا ابھی تک جو ہے مین خطاب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے اور مرکزی رہنما جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور پنجاب سے. ٹھیک ہے ہم آپ سے فردر بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے اس سے متعلق. ظاہر ہے کہ آج کا دن بڑا ہیپننگ ہے. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بابر ملک مین وائل آپ ذرا بتائیں کہ گڑھی خدا بخش کے حوالے سے تو ہم نے معلومات حاصل کر لی. لیاقت باغ میں آج کیا تیاریاں ہیں؟ پیپلز پارٹی آج کوئی جلسہ کرے گی یہاں سے بھی؟ جی ہاں بالکل. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی ہدایت پر ہر سال یہاں پہ برسی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کیوں نہ ہو اس واقعے کو اس محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو اور ان کے آخری جو خطاب انہوں نے لیاقت باغ میں تاریخی خطاب کیا تھا اسے نہ تو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھلا سکی نہ کارکن بھلا سکے اور نہ ہم بھلا سکیں. وہ آج بھی وہ لمحات ہمیں یاد ہیں اور یہی لمحہ یاد کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جن کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے چاہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہے گلگت میں ہے کراچی میں ہے سندھ میں ہے کشمیر میں ہے ملک کے کسی کونے پہ بھی ہیں لیکن وہ آج کے دن یہاں پہ پہنچتے ہیں اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار کرنے. یہاں جائے شہادت پر آج صورتحال تھوڑی سی مختلف اس لیے ہے کہ موسم بارش کا ہے اور بارش لگی ہوئی ہے. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کی جانب سے جو ناہید خان اور صفدر عباسی ہیں ان کی جانب سے یہاں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے جو ابھی ایک مسجد میں جاری ہے. اس کے بعد مقامی جو قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ اہتمام کرتی ہے. دارالحکومت اسلام آباد سے کارکن رہنما بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں یہاں پہ. چونکہ مرکزی قیادت آصف علی زرداری کے بارے میں یہی معلوم ہے کہ وہ دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں. کچھ راولپنڈی ریجن کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی اس معاملے میں مصروف ہے لیکن یہاں پھر بھی کارکن اور رہنما حاضری لگائیں گے. آپ یہ دیکھیں
कराची से आप आई हैं? जी मैं कराची से। ये मोहतरमा के साथ उनकी जज्बाती वाबस्तगी है। ये लोग कराची से हैं, बारिश में खड़े हैं। इब्ने रिजवी यहाँ पे मौजूद है। इब्ने 14 साल हो गए हैं, इस मामले को आप फरामोश नहीं कर सकते, जो कि अभी हमें तो ये भी पता है कि नईम कियानी और ये जो दीगर क़यादत है उनकी तरफ से भी एहतमाम किया गया है, लेकिन आप आज के दिन के हवाले से उस लम्हे के हवाले से बताएं। जी 27 दिसंबर 2007 का वो दिन जो मनहूस दिन था वो हम आज तक नहीं भूल पाए। आज के दिन हमारी कायद को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। चले ठीक है बाबर मलिक, आपने हमें तफसीलात दी, लेकिन वैसे जज्बात तो अपनी जगह, लेकिन कराची से लाड़काना ज़्यादा करीब था नहीं? लेकिन वो जगह भी खास अहमियत रखती है जहाँ पर वो शहीद हुई थी, तो उनके जो कन्वीनियंस के हिसाब से भी इंसान को देखना होता है, जो उनसे बड़ी जज्बाती वाबस्तगी भी रखते हैं, तो वहाँ पे लोग मौजूद हैं। देखना ये, क्योंकि देखें आज जैसे आपने कहा कि आसिफ जरदारी साहब वोंट बी एबल टू मेक इट, वो नहीं जा सकेंगे, इस्लामाबाद में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद वीडियो पे, लेकिन हो भी सकता है, मतलब ऐसा हो सकता था कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में लियाकत बाग में उनकी जानिब से भी कोई ऐसा छोटा कोई जलसा किया जाता, ताकि एट टाइम उन तमाम जगहों पे जाकर उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाता जहाँ पर वो गई थी। और बाबू इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे लाड़काना से, गड़ी खुदाबख्श से, और साथ में बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे मौजूद थे लियाकत बाग में, जहाँ पर आज से 14 साल पहले उनको शहीद किया गया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब ये देखेंगे कि आज जो जलसा होने जा रहा है, क्या उसमें ख़ास कर बात होगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से ही, या फिर पार्टी अपना आगे का लाइमल जो अगले साल का लाइमल भी रखेगी? वजह यह है कि जब भी ये जलसा होता है, जब भी मोहतरमा की शहादत के दिन पार्टी बैठती है, उसके बाद एक और इजलास होता है, वो होता है CEC का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। तो उसके अंदर ज़ाहिर फैसले तो मरकज़ी क़यादत ने करने होते हैं, लेकिन बड़े सीनियर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उनकी जो बात है वो भी बड़ी मैटर करती है।